دونوں حضرت کے اور فرعون سے سب مضامین کہہ دیے۔ دونوں حضرات گئے، یعنی کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں گئے، فرعون سے سب مضامین کہہ دیے۔ فرعون کہنے لگے کہ تم ہو کیا؟ ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا؟ دیکھو یہاں پر بچپن میں پرورش کیا نہیں، تو یہاں پر بہت دبی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قصص الانبیاء سے معلوم کر لینا، اور تم اپنی اس عمدہ میں عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا کیے، اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک کبدی کو قتل کیا تھا، تو اس کے بعد میں انہوں نے اس مصر کو چھوڑ کر اور جگہ پر چلے گئے، وہاں پر کچھ چند سال رہ گئے اور دوبارہ یہاں پر آ گئے۔ بیچ میں راستے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بنا دیا اور حکم دیا کہ یہ تبلیغ کرو، ٹھیک ہے؟ اور تم بڑے ناصافاسی ہو، اللہم اغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعہ اس وقت وہ حرکت میں نے کر بیٹھا تھا اور اس میں غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے مفرور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبری میں شامل کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بیچ میں بہت سی دبی ہوئی بات ہے، آپ کو تھوڑا سا یہ قرآن کے جو الفاظ پڑھنے سے معلومات نہیں پڑ جائے گا، کیونکہ ہم کو قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے میکزیمم کم سے کم یہ قصص الانبیاء کو پڑھنا پڑے گا، تب معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ پورا پیغمبروں کا قصہ ایک جگہ پر برابر ایک حصے کے طور پر نہیں لکھا گیا۔ تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ، تھوڑا نوح علیہ السلام کا قصہ، تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس طریقے سے علم دینا چاہیے وہ دے دے۔ صرف ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جہاں پر قرآن میں ایک ہی جگہ پر پورا ایک ہسٹری، ایک سٹوری کے جیسا لکھا ہوا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اچھی طریقے سے ہم کو جان پہچان ہو سکتی ہے۔ باقی پیغمبروں کا بارے میں جان پہچان کے لیے قصص الانبیاء کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہم اغفر لی۔